سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی، اس رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں ملایا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں روزے جیسے عظیم عبادت کرنے کی توفیق دی، قیام اللیل کرنے کی توفیق دی، اور دیگر عبادتوں کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی عنایت سے یہ ممکن ہو پایا ہے، وگرنہ بہت سارے ایسے لوگ یا تو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، یا یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کو یہ توفیق نہیں ملی۔ تو یقیناً ہمیں جو توفیق ملی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اور دوسری اہم بات، جو بہت ہی خاص بات، کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اس موقع پر کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم مہینہ تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت کیا، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل رہا ہمارے اوپر۔ لیکن ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو اصل روح ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو فرض کیا تھا تاکہ ہم تقوی شعار والا بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، اور تقوی شعاری کی زندگی ہمارے زندگی کے اندر آ جائے۔ یہ مقصد اصلی تھا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کی اصلی روح یہ بتائی تھی، جس طریقے سے ایک انسان کے باڈی میں روح ہوتی ہے، جب تک وہ روح باقی رہے تو ایسی صورت میں وہ زندہ انسان کہلاتا ہے۔ روح اگر نکل گئی تو ایسی صورت میں وہ مردہ ہے، چاہے اس کے جسم کے سارے پارٹ اور اعضاء وہاں موجود ہیں، جس جگہ پہ آنکھیں تھیں وہیں پہ آنکھیں ہیں، سر جیسا تھا ویسا ہی ہے، ہاتھ پیر جیسے تھے ویسے ہی سلامت ہیں۔ مگر روح کے نکل جانے سے جس طریقے سے انسان زندہ نہیں کہلاتا بلکہ مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تھا، اس کی اصل روح کیا تھی؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی شعار بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کے لیے، اور خوف والی زندگی اپنے اندر سما جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کو فرض کیا تھا۔ تو اب ہم اس موقع پر اپنا محاسبہ کریں کہ کیا وہ جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کو دے کر اور روزے جیسے عظیم عبادت کو فرض کر کے اللہ رب العالمین نے یہ مقصد بیان کیا تھا کہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تو ہم اپنی زندگی میں جھانکیں، ہر کوئی اپنے اپنی زندگی میں جھانکے، ہر کوئی، ہمارے بھائی لوگ بھی جھانکے، ہمارے بزرگ بھی جھانکے، ہمارے نوجوان بھی جھانکے، اور ہماری ماں اور بہنیں بھی جھانکے، اور دیکھے اپنے اندر کہ کیا وہ تقوی آ چکی ہے۔ اگر وہ تقوی آئی ہے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے مکمل رکھنے کے باوجود، بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود، قیام اللیل کرنے کے باوجود، اور اس طرح کی دیگر عبادتوں کو کرنے کے باوجود اگر وہ تقوی نہیں آیا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں رمضان نے کوئی چیز نہیں سکھا پایا۔ ہم جس طریقے سے تھے اسی طریقے پر ہیں، بلکہ کوئی نئی چیز ہماری زندگی میں نہیں آئی۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ چیز، ایک چیز رکھی تھی، اور وہ تھا تقوی، کہ اگر تقوی پہلے سے ہے تو ایسی صورت میں اس تقوی میں اور بڑھوتری آ جائے گی، اگر تقوی نہیں ہے تو ایسی صورت میں تقوی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلے محاسبہ کریں ہم اپنی زندگی میں، دیکھیں کہ کیا ہم اللہ رب العالمین سے خوف آ گیا ہے، ہماری زندگی میں خوف آ گیا ہے۔ ایک مہینے کے جو ہم خوف میں جیتے رہے اور اللہ رب العالمین کی تقوی شعاری کی زندگی گزارتے رہے، حرام کو حرام کہتے رہے اور اس سے دور ہوتے رہے، حلال کو حلال سمجھ کر کے اس کے قریب آتے رہے، اور اس طریقے سے اچھے چیزوں کی طرف ہم رغبت کرتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھتے رہے، کیا یہ پرہیزگاری باقیہ دنوں میں بھی اس قدر متحمل ہے، اس قدر ہمارے اندر طاقتور ہے کہ وہ باقیہ دنوں میں بھی وہ چیز رکھے گی؟ اسی طریقے سے
یہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت دلانے آیا تھا، ہمارے گناہوں کو بخشش کرانے آیا تھا۔ پھر ہم دوسرا محاسبہ یہ بھی کر لیں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو روزہ رکھے اور دیگر تمام نیکیوں کے اعمال کیے، تو کیا ہم خود کو یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم نے تمام گناہوں کی معافی کرا لی ہے؟ کیا ہمارے دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے یہاں گڑ گڑا کر اور آنسو بہا کر کے ہم نے تمام گناہوں کی معافی کرا لی ہے اور ایک نئی زندگی ہماری آ چکی ہے؟ تو یہ بھی محاسبہ کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تیسری چیز یہ دینے آیا تھا، جنت کا مستحق بنانے آیا تھا۔ ہم اس موقع پر تیسرا محاسبہ یہ بھی کریں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے آنے کے بعد اللہ کی رحمتوں اور اس کے برکتوں کو پانے کے بعد کیا ہم نے اس قدر اپنے آپ کو بنا لیا، اس قدر ہم نے ان کے بارگاہ میں عبادتیں کر لی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہے اور انشاءاللہ العزیز جنت ملنے والی ہے؟ یہ بھی محاسبہ کریں، یہ بھی محاسبہ کرنے کی بڑی بات ہے۔ آخری مرحلہ ہے، اب اور چند دن باقی ہیں، اب اس کے بعد رمضان ختم، اور رمضان جیسے ہی ختم ہوگا تو وہ شیطان اور اس کی پوری فوج جس طریقے سے آن بان اور شان کے ساتھ وہ آ جائیں گے اور پھر ہمیں ایک نئی موڑ کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا طاقتور بنا لیا کہ ہماری زندگی میں تقوی جیسی چیز مضبوطی کے ساتھ آ گئی، ہماری زندگی میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آ گیا، ہماری زندگی میں اس طریقے سے نیک اعمال آ گئے کہ جنت پانے کے مستحق بن گئے، تو ایسی صورت میں وہ شیطان ابلیس اور اس کی پوری فوج اور اس کی ٹیم بھی ہمیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہم جس تقوی کو اس مہینے میں پایا ہے اس تقوی کے ساتھ ہم اپنی پوری زندگی گزاریں۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں تربیت کرنے آیا تھا، بہت ساری چیزوں کی تربیت کرنے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی تربیت، اسی طریقے سے زبان کو اچھا بنانے کی تربیت، چگل جھوٹ اور اسی طریقے سے دروغ گوئی اور غیبت جیسی برے لت سے بچانے کی تربیت کرنے آیا تھا یہ رمضان۔ اور رمضان کے مہینے نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ اگر رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم غیبت کرتے ہو، چگلی کرتے ہو اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کا جو ہے انجام دیتے ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے ہمیں یہ تربیت دی تھی کہ رمضان کے مہینے نے کہ تم ان تمام چیزوں سے بچے رہو۔ جب ایک مہینے تم بچ گئے اور یہ کوچنگ سینٹر سے ایک مہینے کی تربیت تمہاری ہو گئی تو اب یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ آگے کی زندگی کیا یہ تربیت تمہاری کام آتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ تربیت ہماری کام آ گئی تو ایسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کسی بھی نیک اعمال ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس چیز کو چیک کرنے کا کیا نسخہ علماء کرام نے بیان کیا ہے؟ کیا نسخہ بیان کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی حج کے لیے گیا، حج کر لیا، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے حج قبول ہوئے ہیں یعنی؟ علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء نے اس نسخے کو بیان کیا ہے کہ اگر وہ حج کرنے کے بعد وہ تقوی شعاری کی زندگی گزارتا ہے اور تمام پرہیزگاری کی زندگی پہلے سے زیادہ آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ سمجھیں کہ اس کے حج قبول ہو چکے۔ لیکن اگر حج کرنے کے بعد پھر آ کر کے شیطانی والا کام کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ دروغ گوئی کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ وہ برائی کی طرف چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں سمجھیے کہ وہ حج تو کرنے گیا تھا مگر حج اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہوا ہے۔ تو اگر ہم یہ رمضان کے مہینے میں یہ چیک کرنا چاہیں کہ تقوی والی زندگی، تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ بعد کی زندگی کے کیا مراحل ہیں، بعد کی زندگی ہماری کیسی ہے، کیا یہ تربیت ہماری بقیہ مہینوں کے لیے بھی تربیت کیا ہے یا نہیں۔ اگر بقیہ مہینوں کے لیے تربیت کر لیا ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ سمجھیں
کہ واقعی اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے روزے بھی قبول ہو گئے ہیں، ہمارے صدقات بھی قبول ہو چکے ہیں، ہمارے قیام اللیل بھی قبول ہو چکے ہیں، اور جتنی نیکیوں کے اعمال ہم نے کیے تھے وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو چکے ہیں۔ یہ ہم دیکھیں، چیک کریں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اس اہم موڑ پر ہمیں جو دیکھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو نیکی کمائے، یقیناً ہر کوئی کچھ نہ کچھ نیکیاں تو ضرور کمائیں، اپنے دامنوں میں ضرور کچھ نہ کچھ سمیٹے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری زندگی میں غلطیاں بھی رہی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ سمیٹے ضرور ہیں، تو ایسی صورت میں اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے کہ جو کچھ ہم نے سمیٹا ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کر کے، تسبیح تحلیل کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اور صدقہ و خیرات کر کے جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ معزز سامعین، کیا خیال ہے کہ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اس کے اندر جو کچھ اس کے اندر بویا، جو کچھ باغ میں جو جھاڑ لگائے اس کے اندر برابر ٹائم پر وہ پانی دیتا رہا، سیرابی کرتا رہا، جب جیسے کھیتی کی ضرورت ہوگی وہ پوری محنت سے کام کیا۔ وہ کام کرنے کے بعد ایک طریقے سے وہ سارے پودے لہلہا اٹھے۔ اب قریب تھا کہ وہ پھول دیتے، وہ قریب تھا کہ پھل کے مرحلے میں آتے، لیکن پھر وہ کیا کیا، ایک دوسرا باغ لگایا اور دوسرے باغ میں ایسا منہمک ہو گیا اور ایسا بزی ہو گیا کہ پہلے کی اب حفاظت نہیں کر سکا۔ پہلے باغ جو لہلہا اٹھا تھا اس کو پانی دینا چھوڑ دیا، وہاں جانا چھوڑ دیا، وہاں سے جو چارہ وغیرہ اگتا ہے وہ سارے چارے کو ہٹانا چھوڑ دیا، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کیا خیال ہے کیا وہ محنت کیا تھا پہلے باغ میں پھر اسی طریقے کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ جس طریقے سے وہ لہلہا اٹھا تھا، پھول آنے والے تھے، پھل بھی اس میں جو ہے کثیر تعداد میں آنے والے تھے، کیا اسی کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ دھیرے دھیرے سوکھتا چلا جائے گا، وہ دھیرے دھیرے اس کے اندر کمزوریاں آتی چلی جائے گی، وہ دھیرے دھیرے وہ جو ہے وہ اپنا کام بھی بند کر دینا شروع کر دے گا۔ آپ نے دھان کی کھیتی دیکھی ہوگی، دھان کی کھیتی، دھان ایک طرف نکلتا ہے، چارے بھی ایک طرف نکلتے ہیں۔ اگر کسان نے چارے کو، جو گھاس کہا جاتا ہے، چارے کو اگر دھان سے الگ نہیں کیا، دھان کے جو کوپل ہیں ان سے الگ نہیں کیا، ان کو ہٹایا نہیں، تو یقین مانیے اس میں بہت کم تعداد میں دھان کی کھیتی ہوتی ہے اور وہ نہ کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ مثال ہے اس بات پر میرے بھائیوں، ہم نے جو کچھ نیکی کمائے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اگر ہم نے حفاظت نہیں کی تو ایسی صورت میں ہمارے یہ سارے اعمال اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے کہ ہم نے اعمال کیے ہی نہیں، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت سامنے آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تمہارے درمیان مفلس کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس بہت ہی غریب لاچار قسم کے انسان کو مفلس کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ کے رسول ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس زندگی گزارنے کے عشائشیں نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، ایسے لوگ مفلس ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث سے المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، ڈھیر ساری روزے کے نیکیاں لے کر کے آئے گا، ڈھیر ساری زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ میری امت کا مفلس وہ ہوگا، نیکیاں تو اس نے کی تھی مگر اس کی حفاظت نہیں کی تھی۔ کیسا ہوگا؟ ڈھیر ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، ڈھیر سارے روزے کے نیکیاں لے کر کے آئے گا، ڈھیر ساری زکوٰۃ کی نیکیاں اور صدقات و خیرات کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، مگر اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کے حق کو دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا اور اس طرح کی شرارتیں کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ سارے دعوے دار اور سارے مظلوم لوگ اس کے سامنے آ جائیں گے
اللہ رب العالمین کے یہاں حق مانگنا شروع کر دیں گے. اے اللہ یہ بندہ تھا ہماری زمین کو دبا دیا تھا, اللہ یہ بندہ تھا کہ ہمیں گالی دی تھی, اللہ یہ بندہ تھا ہمارے اوپر ظلم کیا کرتا تھا, اللہ یہ بندہ تھا جو ہمیں پریشان کرتا تھا. یعنی ایک طرف اس نے نماز, روزے, زکوٰۃ, حج اور اس طرح کے بہت سارے نیکیاں اس نے کمائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے نیکیوں کی حفاظت نہیں کی اور زندگی کو ایک برے طریقے سے اس نے زندگی گزاری. اللہ رب العالمین کے حقوق کو تو بہترین انداز میں ادا کرتا رہا, مگر یہ کہ حقوق العباد جو بندے کا حق ہے اس کے اوپر وہ نہیں اترا. تو اسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس شخص کو ایک جگہ بٹھا دیا جائے گا, اس کی ساری نیکی اس کے جو ہے دعوے داروں کو جو اس کے اوپر جس قسم کا ظلم ہوگا اس کے ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیاں دی جانے لگے گی, نیکیاں دی جائے گی. ہر بندے کو نیکیاں دیتی چلے جائیں گے اور نیکیاں دھیرے دھیرے اس کے ختم ہوتے چلے جائیں گے, اور پھر یہ حالت ہوگی کہ اس کے سارے نماز کی نیکیاں, سارے روزے کی نیکیاں, سارے زکوٰۃ کی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گے, اور ایسی صورت میں دعوے دار لوگ باقی رہ جائیں گے, دعوے دار لوگ باقی رہ جائیں گے, اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو اس کے سر پر لاد دے گا اس کے ظلم کے بدلے میں, اور اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ہم نے جو کچھ نیکیاں کیا ہے اس کی حفاظت ضروری ہے, اور اس کی حفاظت اگر ہم نہیں کرتے تو ایسی صورت میں بہت زیادہ نیکی کمانے کے بعد بھی ہم خسارے پا سکتے ہیں, ہم نقصان اٹھانے والے بہت بن سکتے ہیں. لہذا یہ تیسری اہم چیز کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے کہ اس موقع پر ہم نے جو کچھ کمایا ہے اس کی حفاظت کریں, اور حفاظت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں. جو کچھ ہم کر رہے تھے نا اس کو کنٹینیو رکھیں. اگر کنٹینیو رکھیں گے تو اسی صورت میں اس کی حفاظت تو ہو ہی جائے گی, ساتھ ہی ساتھ ہمارے نیکیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو مداومت کیا جائے جس اعمال میں, وَإِن كَلَّا اگرچہ وہ تھوڑا ہی عمل ہے مگر ہمیشہ آدمی کر رہا ہے, کنٹینیو ہے اس میں, تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا محبوب ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بندہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک رات تو اٹھا, پوری رات نماز پڑھ لیا, پوری رات میں گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں آنسو بہاتا رہا, لیکن دوسرے دن اس کا عطا پتہ ہی نہیں, تیسرے دن عطا پتہ ہی نہیں. مطلب جذبات میں آ کر کے خوب تو کر لیا 1 دن 2 دن 5 دن, مگر یہ کہ اس کی زندگی میں کنٹینیو نہیں رہی. ایسے لوگوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کو وہ بندے پسند ہیں جو تھوڑے ہی اعمال کریں مگر یہ ہے کہ اس میں کنٹینیو رکھیں, مداومت کریں, ہمیشگی برتیں. ایسے چیز اللہ رب العالمین کو کافی پسند ہے. چوتھی چیز اس مرحلے میں ہمیں جو چیز غور کرنی ہے وہ ہے کہ اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنا, اور اس کے لیے استقامت اختیار کرنا, قدم کو جمائے رکھنا, اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا. ایک دعا تو یہ ہے, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر یہ دعا سکھلایا گیا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, کہ اللہ رب العالمین سے صبر بھی مانگی جائے, وثبت اقدامنا, اور اے اللہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھ. کس چیز میں؟ اللہ کی اطاعت میں, اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں, نیکیوں کے کام میں ہمارے قدم کو جمائے رکھ, یعنی ثابت قدمی عطا کر دے, استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. اور ایک دوسری دعا جو صحیح حدیث کے اندر, غالباً یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور کنفرم تو سمجھیے کہ سنن وغیرہ کی روایت میں ہے ہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا بار بار پڑھتے ہیں. ایک ازواج مطہرہ جس کا نام ام سلمہ ہے, ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے, کچھ دنوں سے یہ دعا میں آپ کو بارہا پڑھنے دیکھ رہی ہوں اور سن رہی ہوں, آپ بار بار اس دعا کو پڑھتے ہیں. کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھ رہے تھے.
تو ایسی صورت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا، غور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی، اللہ کے رسول کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بار بار آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے بیچ تمام مخلوق کے دل ہیں، اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے ان دلوں کو پھیرتے رہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ان دلوں کو بدلتے رہتا ہے، اسی لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو دیگر معصیت کی طرف، برائی کی طرف، گناہ کی طرف نہ پھیر دے، بلکہ اس کے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے بیچ تمام انسانوں کے دل ہیں، اور اللہ رب العالمین پھیرتا رہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہیں، جو کچھ رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح سے نیک اعمال سر انجام دے رہے تھے، اسی طریقے سے شیطان مردود کے آنے کے بعد بھی ہم اسی پر جمے رہیں، شیطان کے چیلے اور ان کے سپاہی آنے کے بعد بھی ہم جمے رہیں، تو ایسی صورت میں ہم خود کی طاقت کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طاقت بھی لینا ضروری ہے۔ ہمیں دعا کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ دے، اور ہمارے دلوں کو استقامت اختیار کر دے تیرے دین پر۔ جب اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو استقامت اختیار کر دے گا دین کے اوپر۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے تربیت پائی تھی، اسی تربیت کے ساتھ ہمارے بقیہ 11 مہینے بھی گزرتے جائیں گے، تو یہ فائدہ دیکھنے کو ملے گا میرے بھائیو۔ اب یہ چند باتیں تھیں کہ جو ہمیں اس موقع پر بڑے ہی گہرائی سے ان چیزوں کا مطالعے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا بھی ہونا ضروری ہے، اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی اللہ رب العالمین کی مغفرت چاہنا چاہتے ہیں، اور اگر واقعی ہم اللہ رب العالمین کی جنت اور باب الریان کے ذریعے سے ہم داخل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ چند باتیں تھیں جو موٹی طور پر بتلائی گئی کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، محاسبہ نفس کرنا، اسی طریقے سے نیکیوں کی حفاظت کرنا، اور اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنا۔ یہ 4 بات اگر ہم نے لے لیا تو ایسی صورت میں ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا میرے بھائی۔